رکھے اللہ یہ ذوق و شوق بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار حضرات گرامی قدر غازی ممتاز حسین قادری کی نسبت سے یہ نعرہ لگا الحمدللہ یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں اور آپ حضرات کو اس بات پر فخر ہوگا کہ ناموس رسالت کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے اللہ نے یہ توفیق سنیوں کو ہی عطا کی ہے یہ توفیق سنیوں کو عطا کی ہے غازی علم و دین شہید ہے تو سنی غازی مرید حسین ہے تو سنی غازی محمد صدیق ہے تو سنی غازی عامر چیمہ شہید ہے تو سنی غازی ممتاز حسین قادری ہے تو ناموس رسالت کے لیے اللہ نے جب بھی قربانی قبول کی ہے انتخاب سنیوں کا کیا ہے آج کی اس بزم میں ہمارے درمیان ہر دل عزیز محبوب صنافان رسول جناب قاری شاہد محمود صاحب رونق بزم سے اب زینت اسٹیج ہونے جا رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے محمود ثنا خان کا استقبال آبکار اور بڑے ذوق و شوق اور بڑی محبت سے کیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آج کی اس بزم میں ہمارے درمیان معززین علاقہ جن کی اسٹیج پر تشریف آوری ہوئی میں میزبان محفل کی طرف سے اہل علاقہ کی طرف سے اپنی طرف سے آنے والے اسٹیج پر ہمارے درمیان اس علاقہ کی انتہائی مقبول سیاسی اور سماجی شخصیات جن کے اسمائی گرامی اگر آپ حضرات کے سامنے ان کے نام کے مانگوں کے ہار بناتے ہوئے ان کی جبی گرو کروں تو عزیزان گرامی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے آج کی صبح میں آنے والے تمام معزز مہمان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بالخصوص آج کی اس بزم میں بین الاقوامی شہرت کی حامل عظیم ثنا خان رسول جناب قبلہ قاری شاہد محمود صاحب آپ کی آمد پر ہم آپ کو دل کی اعلیٰ گہرائیوں سے شہر ناد میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ حضرات تھوڑی کی دیر میں سننے جا رہے ہیں قاری شاہد محمود صاحب کو یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں سے یہاں تک کا سفر جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے 1-2-3 منٹ مزید درکار ہوں گے اور جیسے ہی ان کی یہ روانی سانس آپ حضرات کے سامنے اعتدال پر آ جائے گی میں آپ حضرات کے سامنے انہیں دعوت نہ دینا چاہوں گا آپ حضرات کی توجہات اگر میری طرف ہوں تو ایک جملہ آپ حضرات کو ہدیہ کرنا چاہوں گا سننے کی طبیعت میں جو ہوا بیٹھے ہیں ذرا ذوق سے کہہ دیجیے سبحان اللہ جتنی تعداد اتنی آواز نہیں آئی مل کر ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ چونکہ میں عقیدے کا نقیب ہوں شور نہیں کرتا شعور سے کام لیتا ہوں شعور سے نہیں میں شعور سے نقابت کرتا ہوں اس لیے کہ اگر شور کرنے میں آؤں تو ان سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں کیونکہ میں سر بھی جانتا ہوں اور لے بھی جانتا ہوں لیکن کیونکہ اصل جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور وہی قائم رہنی چاہیے میں عرض کرنے جا رہا ہوں اپنی گفتگو کو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر اور ساتھ ہی قبلہ قاری صاحب کو دعوت نعت پیش کرنے جا رہا ہوں توجہ چاہوں گا اللہ نے جناب آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں فرشتوں نے کہا مولا کسے بنا رہا ہے یہ دنیا میں جا کر فساد کرے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ایک فرشتوں کا جاننا ایک اللہ کا جاننا فرشتوں نے کہا مولا یہ جا کر فساد کرے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو فرشتے جانتے تھے انہوں نے بتا دیا جو فرشتے جانتے تھے وہ فرشتوں نے بتا دیا اور فرشتوں نے کیا بتایا کہ مولا یہ جا کر فساد کرے گا لیکن عزیزان من نور والی مانا والا میں منعقدہ اس محفل پاک کو دیکھ کر اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ تمہاری نظر فساد والوں پر تھی میری نظر میلاد والوں پر تھی ضرب عزم نے اس دور میں
حد فاصل قائم کر دیا کہ جو فساد والے ہیں وہ میلاد والے نہیں، جو میلاد والے ہیں وہ فساد والے نہیں، جو فسادی ہیں وہ میلادی نہیں، جو میلادی ہیں وہ فسادی نہیں۔ ہم میلاد مناتے آئے ہیں، میلاد مناتے رہیں گے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، صدا ذکر میلاد ہوتا رہے گا، صدا ذکر میلاد۔ ہر صدی میں میلاد پر اعتراض ہوا کہ میلاد کیوں مناتی ہو، کیوں مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ ہمارے مناظرین نے، ہمارے خطباء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے جواب دیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ ایک ہی جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کہ بغیر صاحب ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے۔ تو کوئی آپ سے پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو تو جملہ سن کر جو نہ بول سکا دکھ ہوگا کہ میرے مولا نے بولنے کی توفیق کیوں نہیں دی۔ ہم میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منا کر اپنے اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ سے ملا دے، اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ کس لیے میلاد مناتے ہیں؟ کہ میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ سے ملا دے، اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ تو کون کون ملنا چاہتا ہے؟ سبھی ملنا چاہتے ہیں؟ تو ہاتھ نیچے نہیں، نہیں نہیں، مل کر 3 بار کہنا ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے؟ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ منا کر عرض کرتے ہیں کہ مولا میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا، آخری دل کی ہے اب حسرت یہی، اب یہ حسرت مٹانا تیرا کام ہے۔ اور میلاد منانے والوں، میدان حشر میں تمہیں اس میلاد منانے کا اجر کیا ملے گا؟ راباقنا حشر اندر کرو حاضر میرے یار دی بزم سجان والے، نعتاں لکھن والے، نعتاں سنن والے، نعت خان آون نعتاں پڑھن والے، اور کتنے ہیں محبوب دا نام سن کے ذوق شوق اندر نعرے لاؤن والے، پہلو جان کے جنت سردار ہو، کملی والے دا میلاد منان والے۔ ملا جلا رجحان پیش کیا، اب نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے نعرہ تکبیر۔ چلیے جواب تو آپ حضرات کی طرف سے بھرپور آیا۔ اگر ایک ہاتھ بھی فضا میں بلند ہو جائے اور آواز بھی بلند ہو جائے، دعا کرتا ہوں جس کا ہاتھ اور آواز بلند ہو، آج کی رات کا صدقہ اس کا بخت اتنا بلند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ رسالت، جب تک زندہ رہے کسی مشکل کا منہ نہ دیکھے، مل کر حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستان گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں اس عظیم المرتبہ ثناخوان رسول کو، کہ جس ثناخوان رسول نے شہرت کی اس بلندی کو چھوا کہ جس بلندی کو چھونے کے لیے اس راہ پر چلنے والے احباب کی پوری زندگی بیت گئی، لیکن وہ مقام، وہ قدر و منزلت حصہ میں نہیں آئی جو میرے اس معزز اور محبوب ثناخوان رسول کے حصہ میں آئی۔ صرف پاکستان ہی نہیں، عرب میں، صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں، مملکت اسلامیہ جہاں جہاں سرکار کے دیوانے اور نعت پڑھی سنی جاتی ہے، اس ثناخوان رسول نے ہر اس مقام پر سرکار کی مدح سرائی کا شرف حاصل کیا، اور صرف سننے والوں کو محظوظ نہیں کیا بلکہ خصوصیت یہ ہے کہ صرف سننے والوں کو محظوظ نہیں کیا بلکہ اپنا گرویدہ کر دیا۔ اور عزیزان من، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبولیت کے لیے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کسی حد تک کام کرتے ہیں کسی بندے کے مشہور ہونے میں، لیکن حقیقی معنوں میں مقبول وہ ہوتا ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، جو سرکار کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور میرے نزدیک مقبول کے معنی کیا ہے؟
میرے نزدیک مقبول کے معنی یہ ہے کہ جسے سننے کے لیے اللہ رسول دلوں کو متوجہ کر دے. یہ وہ ثنا خوان رسول ہے کہ جسے سننے کے لیے اللہ رسول متوجہ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی نعت کہنے جا رہا ہے. اب اپنی طبیعتوں کو میرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اس ثنا خوان کی طرف مائل کر. دوستان من، یہ اس وقت منزلت، یہ مقام، یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ سرکار کی ذات کو اپنے احوال پر شاہد تصور کرے. اور آنے والا ثنا خوان بھی شاہد ہے، اور سچی سی بات ہے کہ اس شاہد کے پڑھنے کے انداز پر ہر کوئی شاہد ہے. اور یہ شاہد صرف شاہد تک محدود نہیں، بلکہ یہ شاہد محمود ہے. محمود اس شاہد کو کہتے ہیں کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ وہ شاہد مشاہداتی انداز میں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کس کس مقام و منزلت کا حامل ہے. تو عزیزان من، یہ تعارف اور یہ کلام مزید بڑھ نہ جائے، اور سچی سی بات ہے کہ تعارف پیش کرتے ہوگے کبھی کبھار ایسی عقیدتوں اور محبتوں کی راہ پر بندہ بڑھ ہی جایا کرتا ہے. محمود کی واو واسطے والی نکال دے تو محمد، محمد کی میم اول اتار دے تو حمد، حمد کی میم نکال دے تو حد. جس کے ذکر کی آج تک کسی کو حد نہیں ملی، اور حمد کرتے کرتے بندہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ کہنا پڑا کہ جس کی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. اس محمد کی تعریف کرنے والے کو زمانہ محمود کہتا ہے. ایک ایسا محمود آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو محمد کی حمد کرتا کرتا شاہد ہو چکا ہے. آپ احباب کے عقیدوں، آپ حضرات کی عقیدتوں پر شاہد ثنا خوان رسول جناب محترم قاری محمد شاہد محمود صاحب آپ سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت و محبت بارگاہ مصطفی میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. آپ حضرات کی سماعت یقیناً بے قرار ہوں گی کہ جناب قاری شاہد محمود صاحب کب اپنے لبوں کو وا کریں اور آپ حضرات کو نعت رسول سنائیں. میں ایک جملہ مزید ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور وہ جملہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے شعر سے متصف ہے. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ یہ کسی کی زلف مشکبو کا تصرف ہے نصیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے لیے یا ان جیسے ثنا خوانوں کے لیے یہ شعر کہا گیا کہ یہ کسی کی زلف مشکبو کا تصرف ہے نصیر، کہ جب بھی محفل میں جاتا ہوں تو چھا جاتا ہوں. تو سماعتوں پر اور حواس پر چھا جانے والا خوش آواز ثنا خوان رسول میں گزارش کروں گا کہ آج اپنے خوش آواز سے بارگاہ کی سندراز تک لیے چلیں جناب قاری شاہد محمود صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاءاللہ بہت ہی محبت سے، ذوق شوق سے، عقیدت سے پورے علاقہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص حاجی نعیم صاحب، میاں شکیل صاحب، حافظ ندیم، یاسر اتاری، عاطف اتاری، افضل اتاری، کیسر اتاری، عدنان اتاری، جتنے بھی اور اتاری برادران ہیں، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. کسی بھی علاقے میں ہم جاتے ہیں تو جو ویلکم ہوتا ہے اس سے محبت کا پتہ چل جاتا ہے. تو بڑے ہی محبت سے، ذوق شوق سے بھائیوں نے ریسیو کیا اور ہمیں کہا کہ ہم نے بڑے شوق سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور میرے بھائی خاور عظیم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
بہت ہی زیادہ آپ نے تعریفی جملے کہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ہمیں سارا وہ دور یاد ہے. ہم اکٹھے الحمدللہ جاتے تھے اور آج بھی چاہے مصروفیت جیسی بھی ہے لیکن دل وہی ہے, دل میں محبت وہی ہے. اور یہ خدا کی قسم ہمارا رشتہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ جو نسبت کا رشتہ ہے یہ مضبوط رشتہ ہے اور اسی نسبت پہ ہمیں مان ہے. اللہ کا شکر ہے یہ یہاں بھی کام آئے گا اور آگے بھی کام آئے گا انشاءاللہ. جتنے بھی سٹیج پہ بزرگ تشریف فرما ہیں, علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں, جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے, اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑے محبت سے ذوق شوق سے تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ اسی حوالے سے جو مجھے 3-4 کلاموں کی فرمائش کی گئی ہے انہی کلاموں کے اشعار پیش کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. محبت سے اور بلند آواز سے اس یقین سے درود پڑھیں, ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. جرا پڑھ رہے ہیں سجاد سب کے پڑھے رسول اللہ وسلم علیہ یا قسمت نو جگہ دینے ہو قسمت نو جگہ دینے قسمت جگہ دینے. قاری صاحب کون او جڑے میرے
جیتے لڑ اسی لگیا اونا ورگا نہ کوئی جیتے لڑ گل حق ہے تو سچا چک کے دو جیتے لڑ اسی لگیا اونا ورگا نہ کوئی 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 بولو جیتے لڑ اسی لگیا اونا ورگا نہ کوئی جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا بابا زہرا دا حسنین دا نانا 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 کلام میں انشاءاللہ اللہ دے پاک نام تو آغاز کروں گا اس تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ محفل چ بیٹھے نے اور سانو بھی یاد نہیں کوئی پوچھدا ہے کدوں دی نعت پڑھ دیو یاد نہیں بس جدوں دی ہوش سنبھالیے پڑھی جاندے خبر صاحب ہوں میں ہوا کوئی بھی حضور دا سنا کھا جڑا ہوندا وہ شروع تو ہی ہوندا ہے جڑے وقتی آندے نے مک جاندے جڑا شروع تو ہوندا وہی رہندا ہے میں اے بڑا پیارا ایک کلام او دے دو شعر پیش کراں گا او دے وچوں ہی اللہ تعالی دے نام تو آغاز کراں گا ہاں خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ گیا کی سنا بچپن سے میں کلا نہیں ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا میں شاہ مدینہ کے گدا میں شاہ مدینہ کے گدا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں شاہ مدینہ کے گدا میں شاہ مدینہ کے گدا دوں
میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، سائر بھی ہوں حاجی بھی مداح نبی، سائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی، سائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی، سائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی، زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی۔ اینا کچھ کتھوں ملے قاری صاحب؟ جو کچھ بھی ہوں میرے ناؤ بڑے جنہوں رنگیا مرشد، ہاتھ سجا کھڑا کرتے، جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا سے ہوا ہوں، جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا سے ہوا، میں جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا سے ہوا، جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا سے ہوا، میں جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا سے ہوا، میں جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا سے ہوا۔ کچا رنگ للاری عشق تیرے دارا محمد چڑھیا پھر نہ لیتا، جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا، میں جو کچھ گاڑی دے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے، جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا، جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا، میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا، جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا، میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا۔ اگر انج کہہ لئیے جدے ہاتھ تے انگلاں نے پانچ اور منن والے پنجاں نو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے، جو کچھ بھی ہو پنج تانے کے کرم سے میں ہوا ہوں، جو کچھ بھی ہو پنج تانے کے کرم سے میں ہوا، جو کچھ بھی ہو پنج تانے کے کرم سے میں ہوا، میں جو کچھ بھی ہو پنج تانے کے کرم سے میں ہوا ہوں، جو کچھ بھی ہو پنج تانے کے کرم سے میں ہوا، جو کچھ بھی ہو پنج تانے کے کرم سے میں ہوا، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ۔ یہ پن تن کا ذکر آپ ایک بار پھر فرمائیں گے اور اسی مصرع کو دہرائیں گے، لیکن میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں اگر آپ حضرات کی توجہ ہو، ہاتھ ایک ہے انگلیاں پانچ ہیں، ہاتھ ایک ہے انگلیاں پانچ ہیں، یہ ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں بتاتی ہیں ایک پانچ کے ساتھ ہے، پانچ ایک کے ساتھ ہے، اور اس پر گرا کانٹے جو ہیں یہ 14 ہیں۔ جب نوالا توڑ کے منہ کے قریب لے کر جاتا ہے نا تو تیرے ہاتھ کی کمائی نہیں، ہاتھ کہتا ہے 5 اور 14 کا صدقہ کھا رہا ہے۔ کچھ بھی ہو پنج تن کے کرم سے میں ہوا، دونوں ہاتھوں کے ہر بندہ بولے، جو کچھ بھی ہو پنج تن کے کرم سے میں ہوا، جو کچھ بھی ہو پنج تن کے کرم سے میں ہوا، میں جو کچھ بھی ہو پنج تن کے کرم سے میں ہوا، جو کچھ بھی ہو پنج تن کے کرم سے میں ہوا، جو کچھ بھی ہو پنج تن کے کرم